الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کے سامنے آج چھٹے جمعہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو ان لوگوں کے ساتھ ایسی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے جس عقیدت و محبت کے وہ اہل ہیں. بات یہیں سے آگے چلاتے ہیں جہاں رکی تھی. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے حسنین کریمین کی ذکر کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو ایک وصیت کی. حضرت ابان بن طفیل یہ کہتے ہیں: سمعت علی یقول للحسن کن فی الدنیا ببدنک وفی الآخرۃ بقلبک، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا جو حضرت حسن کو فرما رہے تھے کہ تمہارا بدن تو اس دنیا کے اندر ہو اور تمہارا دل آخرت کے اندر ہو. تو یہ نصیحت کی حضرت حسن کو
جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ جسم تو تمہارا دنیا کے اندر ہو لیکن دل کہاں ہونا چاہیے؟ یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے ان دو جملوں کے ساتھ، کن فی الدنیا ببدنک وفی الآخرۃ بقلبک۔ دنیا کا جو جسم دنیا کے اندر، دل آخرت کے اندر، یہ کہاں ہے؟ حلیۃ الاولیاء ابی نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 کے اندر تذکرہ حسن بن علی کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ دنیا کے جتنے کام ہیں اگر آخرت کی توجہ ذہن میں ہو، دل آخرت کی طرف متوجہ ہو، تو کبھی بھی خیانت نہیں ہوگی، کبھی بھی بدعملی نہیں ہوگی، کبھی بھی ظلم نہیں ہوگا، کبھی بھی نافرمانی نہیں آئے گی۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ حسن، آپ کا جسم تو دنیا میں ہو اور دل کہاں ہونا چاہیے؟ آخرت کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک اور نصیحت وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا نام کیا ہے جس نے قاتلانہ حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عبد الرحمن ملجمی، اس نے جب حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ 17 رمضان المبارک کو، تو 3 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس دوران جب حملہ ہو گیا، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی حضرت علی کے پاس آ کر، کیا آپ کے بعد ہم حضرت حسن کی بیعت کر لیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ میں تمہیں اس بیعت کا حکم دیتا ہوں اور نہ میں تمہیں اس بیعت سے منع کرتا ہوں، یہ تمہاری مرضی ہے۔ حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہو تمہاری مرضی، اور کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہو تمہاری مرضی، نہ میں حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات جہاں موجود ہیں، وہاں یہ روایت علامہ ابن کثیر نے ذکر کی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اب ایک اور بڑی عجیب روایت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو اور محمد بن حنفیہ کو ایک عجیب نصیحت فرما رہی ہیں۔ وہ نصیحت سنیں، ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اپنے پہلی بتقوی اللہ، کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ بتقوی اللہ، اللہ کے ڈر کی۔ حضرت علی اپنے بیٹوں کو اخروی سفر کی تیاری میں نصیحت کر رہے ہیں، بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استفہامی انداز میں ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ انسان کسی کانٹے دار جنگل کے اندر پھنس جائے، وہاں کیا کرے گا؟ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا، اپنے جسم کو سمیٹے گا کہ یہ کانٹے کپڑوں سے الجھ کر کپڑے نہ پھاڑ دیں، جسم سے الجھ کر جسم کو نہ زخمی کر دیں۔ تو جس طرح انسان کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر اپنے جسم کو اور کپڑوں کو کانٹوں سے بچا کر گزرتا ہے، اسی طرح کفر کے ماحول میں اور بدعقیدگی اور بدعمالی کے ماحول میں اپنے ایمان اور اعمال کو بچا لینے کا نام تقوی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو بتقوی اللہ، کہ اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ اور دوسری نصیحت والصلاۃ، نماز۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور حیرانگی اس بات کے اوپر ہے، ہمارے شہر میں کھٹملوں کے 3 گروہ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کھٹمل ہے نا، 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ نماز پڑھتا ہے اور 2 گروہ ان کے نماز کے منکر ہیں، اور تینوں وہ علی علی کرنے والے ہیں۔ ایک گروہ کھٹملوں کا شمال کی جانب ہے،
وہ یہ کہتا ہے کہ شہاب الشاہ صاحب کوئی نمازیں پڑھتے تھے. بھائی کیا شہاب الشاہ صاحب کوئی پیغمبر ہیں کہ تم بطور حجت پیش کر رہے ہو اپنی بد عقیدگی کے لیے، اپنی بد اعمالی کے لیے، اور کرتے علی ہیں. علی اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے اللہ کے ڈر کے بعد نماز کے قیام کی. اور کھٹملوں کا ایک گروپ جنوب کی جانب ہے، وہ کہتا ہے مسجد میں کوئی مشین لگی ہوئی ہے گناہ دھونے کی کہ لوگ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ کی انڈائریکٹ ملاقات ہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کرا دیتے ہیں. کبھی وہ معراج کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 50 نمازیں آئیں اور حضرت موسیٰ کے پاس واپسی ہوئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت کس طرح پڑھے گی؟ حضور گئے 5 معاف ہو گئی، پھر گئے 5 معاف ہو گئے، پھر گئے 5. وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا؟ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ جناب رسول اللہ خود فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جبریل تو پیچھے چھوڑ گئے تھے، یہ مکالمہ تو آگے ہوا. اچھا بھائی جبریل تمہارے ہاں معتبر ہے اور محمد رسول اللہ معتبر نہیں ہے، تو یہ ایسی بات ہے. یہ بھی علی کرنے والا، ایک جنوب میں گرو اور ایک شمال میں گرو. آپ کو ان کے تعاقب میں رہنا چاہیے. اور یہ سارے علی کرنے والے ہیں. میں علی کی نصیحت پڑھ رہا ہوں جو اپنے بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں اللہ کا ڈر پیدا کر لو اور والصلاۃ، نماز کی پابندی، والزکات، یہ علی کا مشن ہے. والزکات، اور زکوٰۃ ادا کرو. فصل کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں. 10واں حصہ 10% جو ہے وہ عشر ہے، اور 20واں حصہ جو ہے وہ اگر خرچے والی زمین ہے جس کو پانی لگتا ہے فصل کو تو وہاں نصف عشر ہے، 20واں حصہ 5% ادا کرنا ہے. اور اگر مال تجارت، نقد، سونا، چاندی اس شکل میں نصاب پورا ہے تو سال میں 2.5% اس کا ادا کرنا ہے. اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور پھر کفارہ جو ہے وہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے، اور اس طرح فطرانہ وہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں بتقوی اللہ والصلاۃ والزکات، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو یہاں جو علی کرنے والا کھٹمل ہے وہ زکوٰۃ کے ٹائم مشین لکھا دیتا ہے، سین کے اوپر نقطے لگا دیتا ہے. تمہارا اور علی کا کیا تعلق ہے؟ نہ. اور انہی کھٹملوں سے پوچھو بھائی علی کی داڑھی تمہارے جتنی تھی؟ ہم دکھائیں گے سیدنا علی کی داڑھی نے سینے کو گھیرا ہوا تھا. نہ تمہاری داڑھی علی جیسی، نہ تمہاری نماز علی جیسی، نہ تمہاری زکوٰۃ علی جیسی، نہ تمہاری وصیت علی جیسی، نہ تمہارا طریقہ علی جیسا. پھر بھی تمہاری علی کہتے ہو تو قوم کو دھوکہ دیتے ہو. حضرت علی اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں بتقوی اللہ والصلاۃ والزکات. 3 نصیحتیں ہوگی. وقظم الغیظ، اور 4تھی نصیحت اپنی بیٹوں کو کہی غصے کو پی جاؤ، غصے کو پی جاؤ، برداشت سے کام لو، غصے کو پی جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آج کیا ہے؟ غصہ آیا کسی کو فیر مار دیا، غصہ آیا کسی کو چاقو مار دیا. کل ایک پوسٹ آئی، پتہ نہیں حقیقت اس کی کیا ہے، واٹس ایپ کے اوپر، واٹس ایپ کے کسی گروپ کے اندر آئی کہ راولپنڈی میں کل ایک بازار کے اندر دکاندار کے ساتھ 3 موٹر سائیکل سواروں کا ایزی لوڈ کرانے کے اوپر جھگڑا ہوا. دکاندار نے کلاشنکوف کے ساتھ ایک کو قتل کر دیا اور 2 کی حالت تشویشناک ہے. تو یہ غصہ ہے، اس کو قابو رکھنا. حضرت علی فرما رہے ہیں وقظم الغیظ، غصے کو پی جانا ہے. اگر یہی حالت برقرار رہی اور تربیت کا ماحول نہ گھر میں ہو، نہ سکول میں ہو، نہ مدرسے میں ہو، اور نہ کوئی دینی مجلس میں کوئی بیٹھے، تو پھر غصہ آئے. مجھے تو تعجب اس بات کے اوپر بھی ہے کہ ایک استاد ہے، وہ طالب علم کو پڑھا رہا ہے، اس کو غصہ آئے تو وہ پیپ سے طالب علموں کو اڑا دے، وہ چھڑی سے طالب علموں کو داغدار کر دے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے معلمین کے لیے ایک دستور کہ جس وقت غصہ آئے
اور اپنے والدین کے لیے ایک دستور رکھا ہے کہ جب غصہ آئے ہرگز اپنے شاگرد کو نہ مارو، جب غصہ آئے ہرگز اپنی اولاد کو نہ مارو، جب غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اس کے بعد مصنوعی غصہ پیدا کر کے اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں کی سرزنش کر لینا۔ اگر تم غصہ آنے کی حالت میں اپنے شاگردوں کو مارو گے اور اپنی اولاد کو مارے گے تو پھر نتیجہ ایسی صورت میں نکلے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت تھانوی نے یہاں تک بھی لکھا ہے ان معلمین کے لیے خصوصی طور پر جو نابالغ بچوں کو مارتے ہیں، ان کے لیے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ان نابالغ بچوں کو کیا جواب دو گے؟ نابالغ ایک ایسی صفت ہے انسان کے اندر، اگر نابالغ معاف بھی کر دے اس کا معاف کرنا شریعت معتبر نہیں سمجھتی، حرام لکھا ہے حضرت تھانوی نے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قاری ہیں تو وہ مار رہے ہیں، استاد ہیں، اسکول ٹیچر ہیں تو وہ مار رہے ہیں، والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد کو بے دردی سے مار رہے ہیں، جو تمہارے اختیار میں بھی نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف توجہ کریں۔ وَقَزْمِ الْغَيْظِ، غصے کو پی جائیں۔ میرے سلطان صاحب آپ اپنی ڈیوٹی کریں نظر، غصے کو پی جائیں۔ آپ میری طرف آپ توجہ رکھیں۔ اب میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے نا، آپ رفتہ رفتہ ادھر دیکھ رہے تھے نا، تو میں نے آپ کو آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے امیر سلطان صاحب کو کہا کہ ان سب بیچاروں کی پریشانی کو ختم کر دیں، یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ امام تو نہیں پڑھ رہا۔ تو اب آپ میری طرف توجہ کریں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں وَقَزْمِ الْغَيْظِ، غصے کو پی جانا میرے بیٹو، یہ کمال ہے انسانیت کا، غصے کو پی جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلیر آدمی وہ نہیں ہے جو مجموعوں کو پچھاڑ دے، او لوگوں نے پیچھے لگوانے لوگوں نے بھجا دے، وہ دلیر نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا دلیر وہ ہے جو انتقام لے سکتا ہے لیکن قدرت کے باوجود انتقام نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ دلیر آدمی ہے۔ بزدل آدمی حملہ آور ہوتا ہے، دلیر آدمی حملہ آور نہیں ہوتا۔ دلیر آدمی معاف کرتا ہے، دلیر آدمی درگزر کرتا ہے، بزدل آدمی حملہ آور ہوتا ہے۔ کتے کو آپ اگر بھگائے جائیں، اس کو بند گلی میں لے جائیں، وہ جتنا بھی بزدل ہوگا بند گلی میں آپ کو کاٹ لے گا۔ وہ دلیری سے نہیں کاٹ رہا، وہ بزدلی سے کاٹ رہا ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو جو تعلیم دی آخری اوقات میں، فرمایا کہ غصے کو پی جانا۔ چار چیزیں ہو گئی، وصلۃ الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت علی کن کو بولے کن کو؟ بیٹوں کو، حسن و حسین کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج تو بیٹا شادی ہو جائے بس بیوی کا پہلا کام یہی ہے کہ باپ کو چھوڑ دے، ماں کو چھوڑ دے، اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ پھر اس سے آگے حملہ آور ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ چھوڑ دے، اور خود وہ کہتی ہے میری بہنیں بھی آئیں گی، میرے جو بہنوئی ہیں وہ بھی آئیں گے، میرے سارے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے لیکن تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چھوڑ دے۔ رشتوں کے پاس بھی نہیں ہے رشتوں کا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے رشتوں کو توڑا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جوڑوں گا، اور جس نے رشتوں کو کاٹ دیا، توڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ رشتوں کو قدر کیا کرو، انسان کی عزت اور وقار کا باعث رشتے ہوتے ہیں، اور جہاں انسان کی میل ملاقات زیادہ ہوتی ہے شکوے اور شکایت وہی پیدا ہوتی ہیں۔ میں آپ کو پورا ہفتہ نہیں ملتا، آپ کو ہفتے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے اگر میں نظر آتا ہوں تو آپ کو مجھ سے کیا شکوہ پیش آئے گا؟ شکوہ تو اسی سے پیش آئے گا جو ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کے پاس جس کا ملنا زیادہ ہے اسی سے شکایتیں ہوں گی۔ وہاں برداشت کرنا کمال ہے، جو سال میں کبھی ملتا ہے اس کی بات کو برداشت کر لینا یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں نے اپنے مضمون کو چلانا ہے۔ تو 5ویں وصیت حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو کی کہ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والحلم عن الجاہل، جاہل سے حوصلہ مندی کا سلوک کرنا، جاہل آدمی سے الجھنا نہیں ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کی مخاطبت جاہلوں سے ہوتی ہے تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، بس بھائی بابا بس، میری اور تیری بات نہیں ہے۔ یہ فیس بک کے غازیوں کے ساتھ منہ لگانا، یہ جاہل ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ قرآن کی آیت کے بارے میں کہیں، یہ فیس بک کے مفتی مفسر بنی ہوئی ہیں۔ آپ کسی حدیث کے بارے میں رائے لیں تو یہ سارے محدث بنی ہوئی ہیں۔ آپ کوئی فقہ کا مسئلہ فیس بک کے اوپر دیکھیں، یہ سارے ان پڑھے فقیہ بنے ہوئے ہیں۔ بس بڑے تاریخ کی کوئی بات آئے، بغیر تاریخ کو دیکھے، یہ مورخ بھی ہیں، ان سے منہ نہ لگائیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ حوصلہ مندی والا معاملہ رکھنا ہے، درگزر والا معاملہ رکھنا ہے، جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے، بلکہ صحبت اور دوستی کے اصولوں میں یہ ہے، جاہل کی دوستی سے پناہ مانگنی چاہیے، عالم کی دوستی کو، اللہ کا ڈر رکھنے والے کی دوستی کو اپنے ساتھ لازم رکھنا چاہیے، جاہل کی دوستی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جاہل ایسی بات کہہ دے گا کہ پتہ نہیں آپ پھر ساری زندگی پچھتائیں گے۔ تو حضرت علی نے چھٹی وصیت اپنے بیٹے حسن و حسین کو یہ کی کہ آپ نے جاہل کے ساتھ حلم والا معاملہ کرنا ہے، اور ہر معاملے میں وَالتَّثَبُّتُ فِي الْأَمْرِ، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ ہر معاملے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ استقامت۔ اور ایک ضابطہ ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ، یہ جو استقامت ہے نا، ثابت قدمی، استقامت، یہ 1000 کرامت سے افضل ہے۔ ایک آدمی کرامتیں دکھاتا ہے اور ایک آدمی نماز کے اوپر مستقل مزاج ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں ثابت قدم ہے، عقائد کے معاملے میں مستقل مزاج اور ثابت قدم ہے، یہ اس سے 1000 درجہ افضل ہے جو صاحب کرامت ہے۔ الاستقامت فوق الف کرامہ۔ تو حضرت علی اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں ہر معاملے میں استقامت اختیار کرنا۔ 7 وصیتیں ہو گئی، اور 8ویں وصیت حضرت علی نے اپنے بیٹے کو کی کہ قرآن کو محفوظ رکھنا ہے۔ کیا کرنا؟ بولے بولے بولے، قرآن کو، اے جتنے کھٹمل ہیں نا، ایک دیکھو جڑا قرآن پڑھو گے، جو علی علی کرنے والے کھٹمل یہاں موجود ہیں نا، ایک بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ یاری پکی رکھنی ہے۔ یہ اس قرآن کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس قرآن کو بھی اصلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑھیں گے کیسے؟ تو فرمایا کہ قرآن کے ساتھ مضبوطی والا تعلق رکھنا، وہ چاہے قرآن ناظرے پڑھنا ہو، چاہے قرآن حفظ کرنا ہو، چاہے قرآن کی تفسیر پڑھنا ہو، یہ تمام اس باتیں میں آتے ہیں۔ اور 9ویں وصیت اپنے بیٹے کو کی بحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ کیا کرنا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کو کہہ رہے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پڑوسی پڑسانگی منگے، اے بھائی کتا کا واڑ ساڑھے گاٹے پہ گیا، پڑوسی پانی والا پیپ منگے، نہیں دینا، پڑوسی کے نالی کو بند کر دینا، یہ اچھا سلوک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین اتنی مرتبہ پڑوسی کے بارے میں میرے پاس آئے کہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ قرار دیا جائے۔ بلکہ اگر تم پڑوس کے بارے میں احادیث پڑھو نا، تو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اوپر بھی شک کر دیا ہے اس آدمی کی جو پڑوس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، بلکہ گھر میں کوئی چیز پکاتے ہو تو یہاں رکھ کے شوربہ زیادہ رکھو تاکہ پڑوس میں بھی دینے کے قابل ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ طوائف، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اگر حسن سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم پڑوسیوں کو تکلیف تو نہ دی جائے۔ پڑوسیوں کو، باہر والوں لوگوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں، لیکن پڑوسی ہماری اذیتوں سے تنگ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کافر بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کروائے،
تب بھی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کفر اس کا اپنا فعل ہے، لیکن ہمارا فعل حسن سلوک والا ہے، اس سے اس کے کفر کی بات پرس ہوگی، ہم سے اپنے حسن سلوک کی بات پرس ہوگی۔ لیکن حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑوسی کافر ہے تو اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، جنازہ نہیں پڑھنا، وہاں منع کر دیا گیا ہے۔ باپ بھی ہو کافر جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، باپ بھی ہو مشرک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت۔ حسن سلوک کو گڈ مڈ نہ کر دینا اپنی مرضی سے۔ تو یہ میں سارے اشارے کرتے رہتا ہوں نا تاکہ جو ہے بات سمجھی رہے۔ تو 9 وصیتیں ہو گئی، اور والامر بالمعروف 10ویں وصیت اپنے بیٹوں کو کی کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ والنہی عن المنکر، برائی سے منع کرتے رہنا۔ ہم تو کہتے ہیں اپنی نہ بیڑ میاں، دوسروں کو نہ چھیڑ میاں۔ تجھے کیا ہے؟ تو اپنی نماز پڑھ، تجھے دوسری کی نمازوں سے کیا غرض ہے؟ تو خود جھوٹ سے بوجھ، دوسرے جھوٹ بولتے ہیں تو تجھے پرائی کیا فکر پڑی ہے؟ نہیں، حضرت علی نے فرمایا امر بالمعروف، وصیت کی کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے رکتے رہنا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس امت کا وصف کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو تم برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے پاس چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اس آیت کی تبلیغیوں سے آپ یہ آیتیں سنتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا۔ وَاجْتِنَابِ الْفَوَاحِشِ، حضرت علی اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی سے اجتناب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بے حیائی سے، بولتے نہیں، بے حیائی سے اجتناب۔ ہوئے سید تے پتر نے شاید نہیں تھی کہریے نہ چاہے آنکھیں علی علی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں وَاجْتِنَابِ الْفَوَاحِشِ، حسن و حسین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو، لیکن میں تمہارا باپ ہوں، میرا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ حضور تو جنت کی بشارت دے کر دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیتیں کر رہے ہیں جب ان کو زخم دیا گیا اور انہی زخموں میں وہ شہید ہو گئے کہ بے حیائی سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے۔ ایک مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم دیکھنا دوسرے مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ جڑی ریسلنگ دیکھنے انہیں کچھے پائے ہونے، یہ بے حیائی ہے۔ ناچ گانا یہ بے حیائی ہے۔ زنا کی باتیں سنانا یہ بے حیائی ہے۔ آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھنا یہ بے حیائی ہے۔ گانا سننا، گانے سنانا اور ان چیزوں کا بندوبست کرنا یہ ساری چیز بے حیائی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اپنے بیٹو وَاجْتِنَابِ الْفَوَاحِشِ، بے حیائی سے اجتناب کرنا۔ یہ وصیتیں کی حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو، اور پھر کہتے ہیں حسن و حسین تم دونوں نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ کیا کہا؟ تم فاطمہ کے بیٹے ہو نا، وہ فاطمہ کو بیٹا تو نہیں ہے، فضیلت تو تمہیں ہے، لیکن وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اور محمد ابن حنفیہ تو بھی سن، تو نے بھی اپنے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ، یہ بڑے ہیں، خیر خواہی کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرنا۔ محمد ابن حنفیہ کو کہہ رہے ہیں یہ بڑے ہیں، ان کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرنا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ تیری باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ انہی نے کرنا ہے، تو فیصلوں میں ان کے تابع ہونا ہے۔ حسن و حسین تم نے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور اس کو کہا کہ تم نے ان کے ساتھ خیر خواہی بھی کرنی ہے اور ان کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کو یہ وصیتیں کی۔ یہ کہاں موجود ہیں؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی 40 ہجری کے حالات کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت والے حالات جہاں ذکر ہیں،
علامہ ابن کثیر نے حسن و حسین کو کی گئی وصیتیں جو جناب علی المرتضیٰ نے کی وہ ساری ذکر کی. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. حضرت علی نے اپنے بیٹوں حسن و حسین کو کیا فرمایا؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، غصہ پی جانا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جاہل سے حوصلے والا معاملہ کرنا. ایک بات رہ گئی، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنا. دین کی سمجھ حاصل کرنا. یہ جتنے تعویذ فروش، جتنے گدی نشین تعویذ فروش، یہ دین کی الگ سے بھی واقف نہیں ہے. حسن و حسین سے بڑا سید کوئی ہے جی؟ وہ تعویذ ہی بھی چنے رہے، وہ کتابیں ہی کڑھے رہے، وہ صرف دم ہی کرے رہے. دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین کو حاصل کرنا. حضرت امیر معاویہ ایک حدیث کے راوی ہے کہ حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا ان یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی کیا عطا فرماتے ہیں؟ سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی سمجھ حاصل کرنا. تو کتنی نصیحتیں کی حضرت علی نے. بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، غصہ پی جانا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جاہل کے معاملے میں حلم والا معاملہ کرنا، اور دین کی سمجھ اختیار کرنا. تمام معاملات میں مستقل مزاجی ثابت قدمی اختیار کرنا. 8 ہو گئی. قرآن کے ساتھ قرآن کو محفوظ رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے منع کرتے رہنا، بے حیائی سے اجتناب کرنا، محمد ابن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. محمد ابن حنفیہ تو نے اپنے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، اور کوئی معاملہ ان کے حکم کے بغیر طے نہیں کرنا. یہ حضرت علی 15 وصیتیں اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں کر رہے ہیں. میں اور آپ اپنا احتساب کریں، ہم اولاد کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم نے اپنے متعلقین کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہمارے گھر میں تربیت کا کتنا ماحول ہے. وہ ہمیں ببانگے دول نظر آ رہا ہے کہ ہر کی بغل میں پسٹل ہے، ہر کی جیب میں چرس ہے، بھنگ ہے، افیون ہے. کوئی حق نہیں ہے ماں باپ کا، بس پیدا کر دیے چھوڑ دیے. جس طرح ماں باپ کے ذمے ہے بچوں کی پرورش کرنا، اسی طرح ماں باپ کے ذمے ہے اپنے اولاد کی اخلاق کی تربیت، اپنے اولاد کے دین کی تربیت. اور علماء نے یہ لکھا ہے ان آیات کے تحت، آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. اپنی اولاد کو کسی ایسے ادارے میں داخل کرانا جہاں اس کا دین تباہ ہو جائے، جہاں اس کا کردار تباہ ہو جائے، یہ اپنی اولاد کو قتل کر دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے، تربیت کا ماحول ہونا چاہیے. آپ کو میں رہنمائی کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھو، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھو، مفتی محمد تقی عثمانی اور ان کے بڑے بھائی مفتی محمد رفیع عثمانی کی کتابیں پڑھو. آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے. حضرت تھانوی نے فتویٰ دیا ہے ایک چیز گھر کی مشترکہ ہے. آپ کے پاس توجہ ہے؟ توجہ ہے میری طرف یا کہیں اور بیٹھے ہو؟ ایک چیز گھر کی مشترکہ ہے، مثلا تیل کی ایک بوتل گھر کی مشترکہ ہے، ناخن تراش ایک ہی ہوتی ہے عموماً گھر میں، وہ مشترکہ ہے. اور جو چیز مشترک طور پر گھر میں استعمال ہوتی ہے، یہ تربیت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آج تو کہ یہ ماحول ہی نہیں رہا. جو مشترکہ چیز گھر میں ہوتی ہے عموماً اس کو رکھنے کے لیے ایک جگہ بھی مختص ہوتی ہے کہ تیل فلاں جگہ پہ پڑا ہوتا ہے، ناخن تراش فلاں جگہ پہ پڑا ہوتی ہے. اب گھر کے کسی فرد نے تیل استعمال کیا اور اس نے اس مخصوص جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ تیل رکھ دیا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اس نے حرام کام کیا ہے. اور جتنی دیر باقی گھر والوں کو ڈھونڈنے میں مشقت ہوئی، اتنی دیر اس کو حرام کام کا گناہ ملے گا. ہم نے کبھی اس کو دین سمجھا ہے؟ بس ناخن اتارے ساڑی جانے بلا اور 2 ہفتے تو بعد اس 9 ود سے اے جتھے رکھ دے سی اتھ باقیاں پتہ ہی کو.
گھر کی مشترکہ ضروریات، گھر کے اندر باتھ روم ہے گھر کے اندر، تمام گھر والوں کا مشترک ہے. ایک آدمی باتھ روم میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے پھر پانی نہیں ڈالتا، بعد والوں کے یوں حرام کام کرتا ہے، بعد والے اس کی گندگی سے جو اذیت محسوس کرتے رہتے ہیں، جتنے وقت تک محسوس کرتے رہتے ہیں، اس کو حرام کا گناہ ملتا رہتا ہے. خدا کے لیے باتھ روم کو استعمال کرو، اس کی صفائی کا خیال کرو کہ میرے بعد جو آدمی آئے گا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اس طرح اٹھتے تھے کہ قدموں کی آہٹ بھی نہ آئے کہ عائشہ کی نیند خراب ہو جائے. آپ اس طرح اٹھتے تھے، کنڈی اس طرح کھولتے تھے محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. رات 1 بجے تک بھونا بتے پتر جدے مرضی رات گھرے والے ستے پہ اس سال سے پہلے آ کے لائٹ آن کی تھی. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا شفاء اللہ صاحب، تو ہم ان کو تو اچھا پتا ہے، ہم 12 لڑکے تھے، تو ہمارے میں سے بھی ایک طالب علم کو عادت تھی کہ رات وہاں بچنا 12-1 بجے تک پھرتا تھا، اور 1 بجے جب آتا ہم سارے سوئے ہوتے کمرے میں، اور اس نے بٹن آن کر دینا، لائٹ آن کر دینا، پھر اس نے اپنے کپڑے اتارنے، کپڑے تبدیل کرنے، اپنی ضروریات کو سنبھالنا. ہم سب کی نیند، میری نیند خراب ہو جاتی. کوئی اللہ دا بندہ 1 بجے آیا، میں سنگیا نا پروگرام بنایا آج اس تے جھوٹا چھوڑنا، آج جاگنا. جڑے ویلے آیا نے اور اس کپڑے تبدیل کیتے، کمیز لائی، اسا جتیاں پہلے سنبھالی بیٹھے، رات 1 بجے دا ٹائم تے سیاڑے دیاں راتی جتیاں جڑے ویلے کمیز لا کے حضرت صاحب منجی تے کھڑوتے نا تے 60 جتی ماری، تو وہ جتیاں واپس بگینے ساڑھے دیر اسا رضائیاں اسا جتی وات ماری. بعد چنن خیال آیا با جتیاں تو ان نہیں ہیں جڑیاں میں پیچھا مگینا پیا تے وات ماں پیاں لگنیاں، اسا انہاں دا اے بندوبست کیتا. تو بھئی کوئی تربیت کا ماحول ہونا چاہیے کہ گھر کی مشترکہ ضروریات کا خیال رکھنا، گھر والوں کے آرام کا خیال رکھنا، ان کے سکون کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. زبان سے تہمت، زبان سے گالی، زبان سے جھوٹ، زبان سے غیبت، زبان سے طعن و تشنیع کے جملے، یہ زبان سی اذیتیں ہیں. ہاتھ سے پتھر مار دینا، بندہ جا رہا ہے نیچے پٹاخہ پھینک دینا، یہ ہاتھ کی اذیتیں ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہو. زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت علی اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں گھر کا ماحول بناؤ. میرے وہ دوست ہیں عقیم نام کیا ہے ان کا، خوشاب والے، اسد محمود آہیر، علماء کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ جتنے علماء ہیں ان کا علاج معالجہ وہ مفت کرتے ہیں. ہمارے ملک کے نامور عالم دین مفتی ابو لبابہ شاہ منصور، وہ بھی ان کے مریض ہیں، ان کے پاس آتے رہتے ہیں. تو بڑا مولانا بشیر احمد صاحب کی قربت میں انہوں نے وقت گزارا حکیم صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات گھر کے اندر ٹی وی نکالا ہوا ہے، کوئی ٹی وی نہیں ہے، اور ہر روز رات کو بیوی بچوں کو 1 گھنٹہ میں نے لازم کیا ہوا ہے، 1 گھنٹہ بیوی بچوں کو دینا ہے. رات کو ہم گھر کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کر کہ آج کیا کیا، بچوں سے پوچھتے ہیں آج کیا کیا، کتنے نیکی کے کام کیے، کتنے برائی کے کیا کرنے کیے، اور آئندہ کیا کرنا ہے. تو ہمارے گھر میں وہ کہتے ہیں الحمدللہ آج تک نہ بچوں کی وجہ سے پریشانی ہے نہ بیوی کی وجہ سے پریشانی. اب تو خیر نہ موبائل مل گیا، بس اگلے دن میں کفری درس دے کے آنا پیا تو تھلی تے ساڑھے مرید بیٹھے ہونے، بازار والی تھلیاں یہ وڈے وڈے بیٹھے ہونے. تھوڑوں میں گزارش کرے نا تسی آتے نا مولوی صاحب ممبر تو آخ دینا، پھر اتنے تو تسی سننے کون ہو، اتنے تو ڈر لگنا ہو سکنا آگو میں واج بنجو، لہذا اتنے تو میرا قبضہ ہے نا، اتنے تو میں تھوڑے تو محفوظ بیٹھا ہونا. لہذا میں اس لیے بات کرتا ہوں، حضور نے رستے کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا ہے. آپ بتائیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے رستے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. نماز تو اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، دوسری طرف رستے کے اوپر بیٹھ کر رسول اللہ کی نافرمانی کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرت کے بارے میں، یہ تاش شطرنج کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کھیلنا اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگین کرنا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے رات کو بازار میں دیکھنا یہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے ایک کو کہا
وہ ٹیچر تھا کہ بھئی یہ تاش گناہ ہے، بغیر جوئے کی بھی گناہ ہے. اس نے کہا مولوی جی تو عادت ہونی، چونکہ ٹیچر ہے نا. وہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد کو گرفتار کر لیا، تخت کے اوپر قبضہ کر لیا، اور والد غالباً شاہ جہان تھا، جی شاہ جہان تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا. تو وہ بادشاہی کا خمار اس کے دماغ میں تھا نا، تو شاہ جہان نے جیل سے پیغام بھیجا بیٹے کی طرف جس نے تخت کے اوپر قبضہ کیا، بس کوئی دوئیں چھوڑ منجھے اڑے آنا جیل جنہوں نے میں پڑھائی رکھیاں تو پترے کو سنے دیتا اجے بادشاہی دا خمار تیرے دماغ چو. وہ ٹیچر ہے نا، اس کا حضور دے زمانے تاش ہے. یہ مولوی صاحب تسی آتے ہو تاش ناجائز ہے. میں نے تفسیر ماجدی کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی نے بحوالہ لکھا ہے اس کو کہ وہ کھجور کے پتوں کو کاٹ کر وہ تاش بناتے تھے. جب میں نے اس کو وہ حوالہ دکھایا نا ٹیچر صاحب کو تو وہ کہتے ہیں بادشاہ تو سب تو مناظر ہی مت دیتا میرے نام، تو سب تو میرے نام مناظر ہی رکھ دیتا. بات بھی تم نے کی، مولوی کے اوپر الزام بھی تم نے لگایا، جب ہم دلیل دیتے ہیں تو پھر تم سیکھ پا ہو جاتے ہو. اپنا قبلہ ٹھیک کرو. ہمیں تم سے بھی نبڑنا آتا ہے اور ہر غیرے سے نبڑنا آتا ہے. ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا کرو. تم سمجھتے ہو کہ ملا جاہل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ جاہل ہو دین کے معاملے میں. اللہ نے ہمیں دین کی نعمت عطا فرما دی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کے لیے نمازیں برباد نہ کرو، اپنے درس قرآن برباد نہ کرو، اپنے جمعے کی مجالس برباد نہ کرو. رسول اللہ کے فرامین کے خلاف چلنا، اعلانیہ چلنا، مجاہرانہ طریقے سے چلنا کہاں بخشش ہوگی. آج سے ہی نیت کر لیں کہ ہم نے فرامین رسول کی پیروی کرنی ہے، حضور کی مخالفت نہیں کرنی. رستے میں نہیں بیٹھنا، تاش نہیں کھیلنی، جوا نہیں کھیلنا، برے لوگوں کے پاس ہم نے نہیں بیٹھنا. انشاءاللہ آگے آئے گا کل کے درس میں کہ برے لوگوں کے پاس بیٹھنا کتنا بڑا ببال ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیتیں کی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد حضرت علی کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی کو غسل دینے والے 3 آدمی تھے. ایک سیدنا حسن، دوسرے سیدنا حسین، اور تیسرے ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر. کتنے آدمی نے غسل دیا؟ 3 آدمیوں نے. کون کون؟ بولے بولے کون کون؟ حسن، حسین، عبداللہ بن جعفر. اتنے گل ہے جی فاروق اعظم میں لگے گئے ہیں تو قاضی ہوئی دھویسن کو نا تسی مسلمان نہ ہو. یہ تبلیغی جماعت کا بھلا ہو کہ انہوں نے ایسے افراد تیار کر دیے، امام نہ آئے، کوئی تبلیغی کھڑا ہو تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں میں کوئی نماز پڑھانے والا ہے. کئی مسجدیں ہیں جن کے اندر امام نہ ہو، نماز پڑھانے والا نہیں ملتا، لیکن تبلیغی وہاں کھڑا ہونا کہ بادشاہ نماز پڑھانا کیڑا کم ہے، ایسی پڑھا دے. اگر آپ کے برادری میں یا آپ کے متعلقین میں کوئی تبلیغی ہے، آپ کے ہاں میت ہو گئی ہے تو تبلیغی میں کہتا ہے مردہ دھوانا کیڑا کم ہے، میں ابھی دن لا دیتا ہوں. قاضی دی انتظار دی ضرورت تھی تو ہر شے ٹھیکے تے، ہر شے ٹھیکے تے، کفن بھی ٹھیکے تے، غسل بھی ٹھیکے تے، پھر کل بھی، جمعرات بھی، چڑھیے بھی، ہر شے ٹھیکے تے. تو بات پتہ نہیں نا محمد خان صاحب ٹھیکے والا کم پائیدار کتنا ہونا، وہ دی پائیداری دے پتہ. کچھ تو خود بھی سیکھ لو کہ آنکھیں کس طرح بند کرنی ہے، غسل کس طرح دینا ہے، کفن کس طرح دینا ہے. حسن و حسین نے علی المرتضیٰ کو خود غسل دیا اور عبداللہ بن جعفر چچا زاد بھائی کو ساتھ لگایا، 3 کپڑوں میں غسل دیا. حوالہ کہا ہے؟ یہ طبقات ابن سعد ہے، جلد 3 ہے، حضرت علی بن ابی طالب کے حالات کے تحت، طبقات ابن سعد کے اندر. اور حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی کتاب سیرت علی المرتضیٰ، اس کے اندر تفصیلاً انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، باحوالہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کو غسل کنہوں نے دیا؟ اپنے غسل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کفن کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. ان الحسن ابن علی بن علی ابن ابی طالب صلی علی علی ابن ابی طالب فکبر علیہ 4 تکبیرات. حسن بن علی نے حضرت علی کے اوپر جنازہ پڑھایا. کس نے؟ بولو بولو بولو، کس نے؟ حضرت حسن نے
علی المرتضیٰ کا جنازہ پڑھایا، حسن کیا لگتا ہے؟ علی کا بیٹا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اتنے تو ہو جاؤ، کم از کم اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤ۔ لیکن اتنے داڑھی کترے بھی چڑھ گئے ان پہ، وہ فاسق فاجر ہے، ایک مجھ سے کم داڑھی کرنے والا فاسق فاجر ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوتی نماز۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد جیسی بھی ہو وہ چڑھ جائے، نہیں۔ ہاں کسی صالح آدمی سے جنازہ پڑھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن حق زیادہ کس کا ہے؟ اولاد کا۔ لیکن اولاد کم از کم امامت کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو حضرت حسن نے اپنے والد جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور کتنی تکبیروں کے ساتھ پڑھایا؟ 4 تکبیرات۔ کتنی تکبیریں؟ کتنی؟ بولے بولے بولے۔ حوالہ میں دے دیتا ہوں، طبقات ابن سعد، عبد الرحمن بن ملجم مرادی جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اس کے ترجمہ کے تحت یہ بات طبقات ابن سعد میں ہے، اور سیرت علی المرتضیٰ حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی کتاب، اس کے اندر مستدرک حاکم، امام حاکم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حالات کے تحت 3 جلد میں، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جلد نمبر 2 اور روایت نمبر 941، حضرت حسن نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا کتنی تکبیروں کے ساتھ؟ جی۔ اور جو علی علی کرتا ہے وہ کتنی کہتا ہے؟ تو نہیں پتا جی، وہ 5 پڑھتا ہے۔ 5۔ تیرا جنازہ نہ علی سے ملتا ہے، نہ حسن سے ملتا ہے، نہ حسین سے ملتا ہے۔ حضرت حسن نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا 5 تکبیروں سے نہیں، 4 تکبیروں سے۔ کتنی تکبیروں سے؟ 4 تکبیریں حضرت حسن نے پڑھی۔ تو 5 پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، پھر بھی تو کہتا ہے میں علی والا ہوں، پھر بھی تو کہتا ہے میں حسن والا ہوں، پھر بھی تو کہتا ہوں حسین والا ہے۔ نہ تیرا ایک عمل بھی علی والا نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے۔ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ غسل بھی بیٹوں نے دیا، جنازہ بھی بیٹے نے پڑھایا، اور 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا۔ اب ایک اور بات بڑی عجیب قسم کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور حضرت علی کو دفن کر دیا گیا، تو عمر ابن اسم وہ کہتے ہیں میں حضرت حسن کے پاس، عمر ابن اسم کہتے ہیں کہ میں عمر ابن حریث کی حویلی میں حضرت حسن کے پاس گیا، اور میں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ کچھ لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ علی دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ علی دوبارہ کیا دنیا میں واپس آئے۔ تو حضرت حسن سے میں نے پوچھا، عمر ابن اسم کہتے ہیں کیا باقی حضرت علی آئیں گے تو قیامت سے پہلے پہلے واپس؟ فضحکا، تو حضرت حسن ہنس پڑے، اور روایت کا ترجمہ یہ ہے قال سبحان اللہ، اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہمیں اس عقیدے کا علم ہوتا تو ہم حضرت علی کی بیویوں کی شادی کبھی آگے نہ کرتے۔ حضرت حسن کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمیں اس عقیدے کا علم ہوتا تو ہم کبھی بھی علی کی بیویوں کی شادی آگے نہ کرتے، اور کبھی بھی ان کی وراثت کو تقسیم نہ کرتے۔ عقیدہ کیا بنایا انہوں نے؟ کہ حضرت علی شہادت کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ عمر ابن اسم نے یہ بات حضرت حسن سے پوچھی، کیا تمہیں بھی اس عقیدے کا پتہ ہے؟ تو حضرت حسن ہنس پڑے اور فرمایا سبحان اللہ، اگر ہمیں اس عقیدے کا علم ہوتا تو ہم حضرت علی کی بیوگان کی شادی آگے نہ کرتے اور ان کی وراثت کو تقسیم نہ کرتے۔ حوالہ کہاں ہے؟ یہ طبقات ابن سعد ہے، علی بن ابی طالب کے تذکرہ کے تحت، مسند امام احمد ہے مسندات علی کے تحت، اور مستدرک حاکم ہے، سیر اعلام النبلا علامہ ذہبی کی، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، فضائل الصحابہ امام احمد رحمہ اللہ کی، یہاں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو یہ سبائیوں نے وہ عقیدہ بنایا تھا
کتنے عقیدے. آج بھی کہتے ہیں یہ بادلوں کے پیچھے جو کڑک کی آواز ہوتی ہے یہ بادلوں کو ہنکانے والے علی ہوتے ہیں. یہ عقیدہ انہوں نے حضرت علی کے ذمہ پتہ نہیں کتنے الزامات انہوں نے لگا دیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن نے اس عقیدے کا کلا کما فرما دیا. اب اس کے بعد حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالعمارہ کوفہ کے اندر جب کفن دفن سے فارغ ہو گئے, دارالعمارہ کوفہ کے اندر آئے اور لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلایا اور لوگوں نے حضرت حسن کی بیعت کو قبول کر لیا. حضرت حسن کی بیعت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. حضرت حسن خلیفہ بن گئے. اس سے آگے میں واقعات آگے چلاؤں گا. ایک بات اور ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے پورے دور خلافت میں حضرت عمر نے جو احکامات جاری کیے تھے کسی حکم کو اپنے دور خلافت میں تبدیل بھی نہیں کیا اور اس حکم کی مخالفت بھی نہیں کی. جتنے کام حضرت عمر کر کے گئے, حضرت حسن کہتے ہیں حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر کے کسی کام کے اندر تبدیلی بھی نہیں کی اور حضرت عمر کے کسی کام کی مخالفت بھی نہیں کیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ احترام والا رشتہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس سے آگے